تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر بابا اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی محمد المصطفى وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریح بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائم قصہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کی صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارے عشر محرم الحرام کی مجالس کا جو موضوع تھا، جو میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ یہ رکھا تھا کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ آج پھر میں دعوت فکر دے کے اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، متعصب سے میری بات نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کیا ہے نا کتار کا، آج پھر کلمے پہ مجلس سن گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کیا ہے اتار کر آج پھر کلمے پہ مجلس سن گیا۔ شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ تو پارہ نمبر 13 ہے سورۃ ابراہیم تو میں نے آیت پڑھی ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مدر ہوں۔
ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرما رہے ہیں علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائیکل آل کہے اتنے آیت کا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ جائے بلاؤ میری صلاح ماؤ. اگر ہے ترجمہ صحیح بات اللہ فرما رہا ہے کہ مولوی نہیں اللہ کہہ رہا ہے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی. ترجمہ سمجھا اللہ ہمارے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے. کشجرۃ طیبۃ وہ مانے دے کہ شجرہ طیبہ کیا ہے. اصلها ثابت جس کی جڑ محکم ہے زمین میں، وفرعها فی السماء اس کی شاخیں آسمان میں ہے. تو تیرو کلہا کلہین باذن ربہا وہ اللہ کے حکم سے ہر شجرہ طیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. پھل دیتا ہے ہر وقت پھل دیتا ہے. شیعہ سنی دوستوں نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ کسی بات پہ کوئی ہے. اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی؟ شجرہ طیبہ سے. اس شجرہ کے کتنے ہی تو کا ذکر کیا. اصلها ثابت جس کی جڑ محکم ہے زمین میں، ایک ہے جڑ وفرعها فی السماء اس کی شاخیں آسمان پہ ہے، دوسری ہے شاخ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا وہ شجرہ طیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. پھل دیتا ہے ایک ہے جڑ ایک ہے شاخ ایک ہے پھل. توجہ رکھیے گا میرا جملہ سمجھا. ایک ہے جڑ ایک ہے شاخ ایک ہے پھل. اب جتنے حصے اصل کے اتنے حصے مثل کے. اصل ہے کلمہ طیبہ مثل ہے شجرہ طیبہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے شجرہ طیبہ کے کتنے حصوں کا ذکر کیا؟ جڑ شاخ اور پھل. پھر کہتا ہوں جڑ شاخ اور پھل. اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی. شجرہ طیبہ کے کتنے حصوں کا ذکر کیا؟ جڑ شاخ اور پھل. رکھ اس کے سر پہ قرآن اس شجرہ طیبہ کی جڑ کون ہے اور پھر پوچھ اس کی شاخ کون ہے پھر پوچھ اس کا پھل کون ہے. قاری اشرف علی تھانوی نے قرآن کے حاشیے پہ یہ لکھا ہے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے شجرہ طیبہ کی جڑ ہے. لا الہ الا اللہ شجرہ طیبہ کی جڑ ہے. محمد الرسول اللہ شجرہ طیبہ کی شاخ ہے. اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو شجرہ طیبہ کا پھل کون ہے. یہ بھی تو بتاؤ نا کہ شجرہ طیبہ کا پھل کون ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ نے جڑ کا اقرار کیا. محمد رسول اللہ پڑھ کے اس کی شاخ کا اقرار کیا. سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو تمہاری پھل سے کیا دشمنی ہے. تمہاری پھل سے کیا عداوت ہے پھل سے کیا دشمنی ہے. اور درخت کا سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ ذرا بول کیا پھر بولو پھل ہوتا ہے. جب بھی انسان پھلدار درخت لگاتا ہے کس کے لیے لگاتا ہے؟ پھل کے لیے. اب درخت لگ گیا اس کے ارد گرد کی تانے دار باڑ لگاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی بکرا اس درخت پہ حملہ نہ کرے. اس کی حفاظت کرتا ہے. سمجھائے نا پھل قیمتی ہوتا نا پھل تاکہ پھل کیوں قیمتی ہے پھل سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا پھل ہے. پھل سے پتہ چلتا ہے کس کا پھل ہے. اللہ نے شجرہ طیبہ کی ایسا کلمہ طیبہ کی مثال
شجرہ طیبہ سے بھی جیسے کلمہ طیبہ ہے ویسے وہ شجرہ طیبہ ہے، جیسے کلمہ پاک ہے ویسے وہ شجرہ پاک ہے۔ راکیش کے ساتھ کے دوران پہلے پوچھئے کس کا شجرہ ہے، کس کا شجرہ ہے؟ جب تم پوچھو گے نا کس کا شجرہ ہے، پھر میرا بھائی ڈنڈی مارے گا، ڈنڈی کبھی میں بھی ڈنڈی مارتا تھا، آج نہیں تو نہ سے پوچھو گے نا شجرہ کس کا شجرہ ہے، کہتا کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے۔ ہو سکتا ہے مولوی کو کھجور سے زیادہ محبت ہو، کھجور کا درخت ہے۔ عقل کے اندر سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو۔ اللہ کہتا ہے کل حین بإذن ربھا، شجرہ طیبہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ وہ کون سی کھجور ہے جو 24 گھنٹے کھجوریں دیتی ہے؟ وہ کھجور بتاؤ تو صحیح نا ہمیں کہ کون سی کھجور ہے جو 24 گھنٹے پھل دیتی ہے، پھل دیتی ہے۔ شاید شاخ دے کے مولوی نے کہہ دیا اس کی شاخ آسمان کی طرف جا رہی ہے، کہہ دیا وہ کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ ارے پہلے بتاؤ تو صحیح دنیا کو یہ شجرہ طیبہ کس کا شجرہ ہے؟ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پہلی صحابہ تک پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک ہے، شمال سے لے کے جنوب تک ہے، اور آج سے لے کے قیامت تک ہے، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ہے، ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ لکھو تمہاری کتاب لغات الحدیث، لکھنے والا علامہ وحید الزمان اہل حدیث، اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو مجھے اسی چوک میں کھڑے کر کے سرے عام پاسی بن دکھاؤ۔ ایک بار سن لو، جب نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شجرہ طیبہ کس کا شجرہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شجرہ طیبہ محمد و آل محمد کا شجرہ ہے۔ سمجھائیے کہتا کھجور کا درخت ہے۔ کاش تجھے پتا ہوتا شجرہ کس کا ہے، یہ وہی شجرہ ہے جس سے تیرے ڈیڈی کو منع کیا گیا تھا۔ یہ وہی شجرہ ہے جس سے تیرے ڈیڈی کو منع کیا تھا۔ اب نے کہا بلا تقرب هذه شجرہ، هذه شجرہ۔ یا پھر مولوی نے چلا کی تھی، مولوی نے چلا کی تھی پھر یہاں کہتا ہے وہ درخت گندم کا درخت، وہ گندم کا درخت ہے۔ وہ پٹھان تھا تقریر کر رہا، مولوی پٹھان تھا کھڑے تب بار بار کہ گندم کا درخت ہے، وہ گندم کا درخت ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندر گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، وہ تو پودا ہوتا ہے۔ گندم کا پودا ہوتا ہے، شجر نہیں ہوتا، درخت نہیں ہوتا۔ لیکن کیسا عدل ہے ہمارا ڈیڈی، ایک عدل ہے اللہ کا، ہمارا ڈیڈی ایک دانہ گندم کا کھائے تو جنت سے باہر جائے، بلا دے ٹنوں کی مان کھا کے پھر جنت کے اندر جائے۔ ایک دانہ گندم کا کھایا آپ بھی نے، اللہ نے کہا چلو نکلو باہر، چلو اولاد سارے ملک کی گندم کھا کے پھر جنت کے اندر۔ ہاں اللہ نے کتنے حصوں کا ذکر کیا؟ بول تین، پھر بول جڑ، شاخ اور پھل۔ چالیے شفل تھالی نے لکھا لا الہ الا اللہ جڑ ہے،
محمد رسول اللہ شاہ ہے. مجھے پھر یہ بھی بتانا پھل کون ہے. تم بتاؤ نا پھل کون ہے. آیت جل اور شاہ تک رہتی تو کلمہ بھی جل اور شاہ تک رہتا. اللہ ماتا آگے پھل کا بھی اقرار کرنا. پھل تو پھل کون ہے. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے جان کا اقرار کیا, محمد رسول اللہ پڑھ کے شاہ کا اقرار کیا. بتاؤ تمہاری پھل سے کیا دشمنی ہے. اور پوچھنا پھل سے کیا دشمنی ہے. تیری کتاب ہے شوائب مہر کا, شوائب مہر کا نام ابن حجر مکی کی لکھی کتاب. اس کا معنی آتا ہے شوائب مہر کا معنی کیا ہے. جلا دینے والی بجلیاں. اور یہ لکھی بھی شیعوں کے خلاف گئی لیکن بجلی الٹی ان پہ پڑ گئی. ہمارے خلاف کی کتاب ہے لیکن پر الٹی بجلی گئی ان پہ. ہاں اس کے اندر لکھا ہے. صحابہ نے پوچھا نا, پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ اس کا پھل کون ہے. شجرہ طیبہ کا پھل کون ہے سمجھائی. تو رسول نے فرمایا انا و علی, انا و علی من شجرۃ واحدہ. میں اور علی ایک شجر کے دو حصے, میں اور علی ایک شجر کے دو حصے ہیں. جس شجر کی میں شاخ ہوں علی اس کا پھل ہے. سمجھ آ رہی ہے. ہاں ہمیں کہتے ہیں شیعوں کا کلمہ لمبا ہے, شیعوں کی زبان لمبی ہے. کہتے ہیں شیعوں کا کلمہ بھی لمبا ہے, شیعوں کی زبان بھی لمبی ہے. میں کہتا ہوں جانے من میرا تعصب کے ہے کو اتار کے قرآن پڑھو. ہمیں بھی کہتے ہو تمہارا کلمہ لمبا, کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کلمہ ہی چھوٹا نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا کلمہ چھوٹا نہ ہو. ہم نے جڑ کا اقرار کیا پڑا لا الہ الا اللہ, اس کی شاخ کا اقرار کیا پڑا محمد رسول اللہ. آگے نبی نے فرمایا علی اس کا پھل ہے, تو ہم نے پھل کا اقرار کیا تو پڑا علیون علیون. پھر بول علیون علیون. تو سمجھ آئیے, آئیے سمجھے. کہیں ایسے نہ ہو وہ شجری نہ ہو. یہ شجری تو منع کیا گیا تھا. نبی معصوم ہوتا ہے, نبی غلطی نہیں کرتا. نبی سے ترک اولا ہو جاتا ہے. ترک اولا اور ہے, غلطی اور ہے. قرآن کہتا ہے آدم سے ترک اولا ہوا. اللہ نے کہا چلو پھر نکلو جنت سے باہر. چلو ایک جدے میں ایک لنکے میں. ہم سمجھ آ رہی ہے. اور ہزاروں سال لکھا ہے حضرت آدم دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لکھا آدم کی دعا قبول نہ ہوئی. صاحب روضۃ الشہداء لکھتا ہے, ملا حسین واجد کاشفی اہل سنت کی کتاب ہے روضۃ الشہداء. وہ اس کے اندر لکھتا ہے ایک دن آدم رو رہے تھے, جبریل آئے. جب جبریل کو آئے نا تو آدم کہتا ہے اے جبریل اتنا عرصہ ہو گیا مجھے دعا مانگتے ہوئے, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب کہا نا میری دعا قبول نہیں ہو رہی, جبریل کہتا آدم تم اپنی توبہ کے انداز کو بدلو. اپنی توبہ کے انداز کو بدلو. ہاں جبریل کہتا توبہ کے انداز کو بدلو. جب کہنا بدلو, آدم کہتا جبریل بتا میں کیسے توبہ کروں. اب جبریل کہتا آدم تجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ نے تجھ کو خلافت دی تھی. سن میرا ساتھ ہے, تجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ نے تجھ کو خلافت دی تھی. ہاں جبریل مجھے پتا ہے. جبریل کہتا تھا تجھے یہ بھی یاد ہوگا جب اللہ نے تجھ سے کہا تھا بتاؤ یہ نام کس کے ہیں. یہ نام کس کے ہیں. جب اللہ نے کہا تھا بتاؤ یہ نام کس کے ہیں, میری طرف دیکھا بتاؤ یہ نام کس کے ہیں. ہاں جبریل مجھے پتا ہے. ہاں جبریل کہتا تھا آدم تو نے وہ نام بتائے تھے. ہاں میں نے بتایا تھے. جبریل کہتا آدم سن لے, جب تک تو ان کا ناموں کا واسطہ دے کے دعا نہیں کرے گا, ناموں کا واسطہ دے کے دعا نہیں کرے گا, تیری دعا قبول نہیں ہوگی. دو کتابیں ہیں جنابی الموجد اور تفسیر المنشور. ان دونوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہاں جبریل نے آدم کو کہا جب تک پائٹن کا واسطہ نہیں دے گا تیری دعا قبول نہیں ہو سکی. اب آدم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم انت محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انت اعلیٰ بحق علی بن ابی طالب, اللہم انت فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہم انت محسن بحق امام حسن علیہ السلام,
اللهم قدیم الاسلام وقت امام حسین علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لکھا آدم کی دعا کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. اور فیصلہ باد والو اگر تم نے جملے گایا کیے مجھے دکھ ہوگا. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام علماء کو میرا چیلنج ہے جا کے نکال کے پڑھ لینا. لکھا آدم کی دعا کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. اچانک آسمان سے گرد و غبار اٹھا. گرد و غبار اٹھا. جب صاف ہوا تو کیا دیکھا؟ ایک گھوڑا سوار ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے. اس نے پیچھے حضرت حوا کو بٹھایا ہوا ہے. 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 آدم کے قریب آ کے کہتا ہے ارفع راسک یا آدم. اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ. انظر الیہ ہماری طرف دیکھو. ہماری طرف دیکھو. ہماری طرف دیکھو. آدم نے دیکھا ایک گھوڑا سوار ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے. دیکھ کے اور پیچھے حضرت حوا کو بٹھایا ہوا ہے. آدم دیکھ کے کہتا ہے آدم دیکھ کے کہتا ہے اے سوار تو کون ہے؟ ذرا چہرے سے کپڑا تو ہٹا. پردہ تو ہٹا اور بتا تو کون ہے؟ تب کہنا تو کون ہے؟ میرے مولا مجھ سے کہا کے فرماتے ہیں آدم پہچان آنا علی شمروتی. چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی مت کتا بالا مت کتا بالا مت کتا بالا. میرے ساتھی ہے کوثر. میرے ساتھی ہے کوثر. میرے ساتھی ہے کوثر. علی حق نعرہ حیدری. اور کو سمجھ آ رہی؟ اچھا شاید مجھے سمجھ نہیں آئی مولویوں. ساری زندگی ان میں رحمت کو میں سمجھ نہیں سکا. دیکھنا کہتا ہے تمہارے علی کی. ایک مولوی کہتا ہے تمہارے علی کی تو نماز کی کتاب ہو گئی تھی. میں نے کہا دیکھ جملہ کہتے ہیں تمہارے علی کی. اس سے پتا ہے واقعی علی ہمارا ہے. لوگ شیعہ سنی دوستوں فیصلہ بات کرنے میں آپریشن کرنے لگا. میں نہیں پکڑنے لگا. پکڑ دیں گے. کہتا ہے علی کی تو نماز کی کتاب ہو گئی تھی. میں نے کہا کم کب کتاب ہوئی تھی اور جانے مانوں. کہتا اس وقت کتاب ہوئی تھی. ڈنڈی پہ پکڑنے لگا. نماز کا ڈنڈی ہے. ڈنڈی پکڑنے لگا. کہتا اس وقت علی کی نماز کتاب ہوئی تھی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے. جب اللہ کے نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو کہتا ہے علی کی نماز قضا ہوگی. میں کہتا ہوں او ٹھگا قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. جب نماز کا وقت ایک تھا, ایک سویا ایک جاگ رہا, ایک سویا ایک جاگ رہا. کہتا ہے علی کی نماز قضا ہو گئی. میں نے کہا رسول نے سوتے سوتے پڑھ لی تھی, علی نے جاگتے بھی نہ پڑھی, کیونکہ دشمنی علی سے ہے. اس لیے کہتا ہے علی کی نماز قضا ہوئی. آج تک کسی نے کہا کہ نبی کی قضا ہوئی, جبکہ نماز کا وقت ہی ایک تھا. پکڑی نا ڈنڈی, ایک ڈنڈی اور پکڑنے لگا. ہاں پکڑنے لگا. اور کیا کہتا جب رسول آئے نا کعبے میں بتوں کو توڑنے کے لیے, ایک بہت بہت اونچا تھا, وہاں اللہ کے نبی کا ہاتھ نہ پہنچ سکا, بہت اونچا تھا. میں نے کہا یہ تمہارا نبی ہے جس کا ہاتھ بہت تک نہیں پہنچا. جس کا ہاتھ وہ تک نہیں ہوتا. ہم شیعوں کے نبی محمد وہ نبی ہیں جس کی صداقت کی گواہی تمہاری مسجد سے آتی ہے کہ میرا رسول زمین پہ کھڑا ہوا, میرے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اب ایمان سے بتاؤ جو رسول زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے,
اس نبی کی انگلی بہت کو کچھ نہیں کر سکتا، بہت اونچا تھا وہ ہاتھ، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو چودھری ہو، وہاں رسول کا ہاتھ نہ پہنچ سکا، اور پھر کیا آگے کہتا ہے ہاتھ نہ پہنچ سکا، رسول نے کہا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کر اس بت کو توڑ دو، اس بت کو توڑ دو۔ جناب علی نے ادب سے فرمایا یا رسول اللہ یہ مناسب نہیں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں، آپ مجھ پہ سوار ہو کر اس بت کو توڑ لیں۔ پھر آگے ڈنڈی مارتا ہے، پھر ڈنڈی مارتا ہے، کہتا ہے علی نے جب نبی سے کہا نا آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں، تو نبی نے کہا اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا، اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور بلا فصل ساتھ بھی ایک اور جملہ کہتا ہے، علی کو نبی نے کہا تو نبوت کا وعدہ نہیں اٹھا سکتا، فلاں بزرگ 3 میل نبی کو اٹھا کے لے گئے، فلاں بزرگ 3 میل نبی کو اٹھا کے لے گیا۔ علی تو ہے حسد اللہ کا شیر، اگر علی اللہ کا شیر ہو کبھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا تو وہ شب ہجرت کسوہ ڈاچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گئی؟ یہ ڈاچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گئی؟ سن کو سمجھا رہی ہے؟ سمجھا رہی ہے؟ ہمارا کلمہ قرآن کے عین مطابق ہے، عین مطابق۔ ہم نے جان کا اقرار کیا اپنا لا الہ الا اللہ، شاہ کا اقرار کیا پر محمد رسول اللہ، اور پھل کا اقرار کیا پر علی بولیے قلبے میں میرا ساتھ دینا ہے۔ ہاں جناب علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اے علی تم مجھ پہ سوار ہو، تم مجھ پہ سوار ہو، غصہ کرنا ہے تو اللہ کے نبی پہ کرنا، مجھ پہ نہیں کرنا، میرا سر پاڑ دو۔ نہ میں نے علی کو نبی پہ سوار کروایا، اور اللہ کا نبی خود سوار کروا رہے ہیں نا، لیکن دلیل دے رہا ہوں اللہ کے نبی کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا بہت تک، توڑا پتا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والے شیعوں سے پوچھنا ہے علی بن اللہ کس جگہ پہ لکھا ہے، علی کتنا بلند ہے، اس لیے رسول نے خود ہاتھ سے بہت نہیں توڑا، نہیں نہ توڑا، کہا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے اس بت کو توڑ دو، اس بت کو توڑ دو۔ تمام مکاتب ذکر کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی کے دونوں کاندھوں پر مہر نبوت تھی، میرا ساتھ دونوں مہر نبوت تھی، نہیں تو طبقات اتنے ساتھ کتاب کھول کے پڑھ لینا، اس کے اندر لکھا نبی کے کاندھوں پر مہر نبوت تھی۔ وہ مہر نبوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کاندھے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، نام نے علی کو نبی پہ سوار کروایا، نبی نے خود علی کو اوپر سوار کروایا، لیکن میرا سوال تم پہ ہے، میرے مولا حضرت کرار نے جب رسول کے ایک کاندھے پہ قدم رکھا تو وہ کاندھے پہ نہیں تھا، سمجھ رہے وہ کاندھے پہ نہیں تھا، علی کا دوسرا قدم بھی کاندھے پہ نہیں تھا، بلکہ مجسم محمد رسول اللہ پہ تھا، تو تبھی تو نبی نے خود بت نہیں توڑا، کہا یا علی مجھ پہ کاندھے پر سوار ہو کے ایک بت کو توڑ دو، ہاتھ نبی کا بت تک پہنچ سکتا تھا، ہاں نبی نے اس لیے نہیں توڑا کہ ہاتھ نہیں پہنچتا، ہاتھ پہنچ سکتا تھا، پھر توڑا کیوں؟ خود کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں توڑا تھا، نبی کو پتا تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والے نے علی کے شیعوں سے پوچھنا علی بن اللہ کس جگہ پہ لکھا ہے، تو رسول نے 1400 سال پہلے کعبے جیسی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا، کاری صحابہ پھر دوسری مرتبہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ آج دیکھ لیں رسول نے 1400 سال پہلے کعبے جیسی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا۔ آج میری طرف دیکھ لو، جنتی کے شیعوں سے سوال نہ کرنا، اور ادھر دیکھ لو، ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، اور اوپر ہے ماشاءاللہ نبی پاک نے فرمایا میری طرف دیکھ لو، ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، اور اوپر ہے
اوپر ہے اوپر ہے آج ایک مسئلہ نہ سناؤں تمہیں خدا کی قسم جو بندہ علی رضی اللہ پڑھتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا اور مجھے ایک مولوی کہتا ہے جنت کے وارث علی ہیں میں نے کہا کہ نہیں کہتا جنت کے وارث کون ہے میں نے کہا علی کے ملانگے